السلام علیکم. تھنک ٹینک میں خوش آمدید. میں ہوں ثانیہ چودھری. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان غنی صاحب, ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب اور رشید صافی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. سب سے پہلے بات ہوگی انتخابات کے حوالے سے, جن کی ڈور ٹو ڈور کیمپینز تو اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھیں, لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بڑے بڑے جلسوں نے تھوڑا انتخابی ماحول بنا دیا. اور جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ اور امیدواروں کو آج انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے وہ الیکشن کے نتائج کے اوپر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس مقابلے کو کیسے ٹف بنا سکتی ہے, یہ تمام سوالات ہم اٹھائیں گے اور اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات بھی کریں گے, جہاں اسرائیل کی خاصی سبکی ہوئی ہے اور فلسطین کا جو موقف ہے جینوسائیڈ سے متعلق وہ تسلیم کیا گیا ہے. تو کیا اس کے فیصلے کی بائنڈنگ ہوگی, یہ سوال بھی اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے اور ان کا تجزیہ اس پہ جانیں گے. سلمان غنی صاحب آپ سے پہلے آغاز کروں گی میں. پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. صنم جاوید کی میں بات کروں گی, مقابلہ ہوگا ان کا مریم نواز سے. تو کیا پریشان کن بات ہے مریم نواز کے لیے؟ دیکھیں, اس میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے میری ان کے والد صاحب سے بات ہوئی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا. وہ ایک پرانے سیزن پولیٹیکل ورکر ہیں, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کے ان ساری مشکلات اور مقدمات میں جو میکسیمم جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی رائے پہ یا ان کے خیالات پہ کبھی اثر انداز نہیں ہوں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کاغذات جو ہیں وہ 119 اور این اے 120 میں ہیں اور پی پی 150 سے بھی انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے. تو یہ فیصلہ یہاں تک تو میرا کام تھا, اس سے اگلا کام پارٹی کا ہے اور میں نے پارٹی کو لکھ کے بھجوا دیا ہے کہ جی وہ جہاں کہیں گے وہ الیکشن لڑیں گی. البتہ یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ ایک میچور پولیٹیکل ورکر ہی بات کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی کو یہ بھی لکھ کے بھیجا ہے کہ جو لوگ وہاں سے پہلے کینڈیڈیٹ آپ نے اناؤنس کیے ہیں ان کو ضرور اعتماد میں لے لیا جائے. دیکھیں, یہ لاہور میں اگر آپ الیکشن دیکھیں تو اس وقت تک تو جو ایک بھرپور مقابلہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ تو تھا این اے 127 میں. اب صنم جاوید صاحبہ کو اگر جس بھی حلقے سے ان کی پارٹی ٹکٹ دیتی ہے, 119 سے مریم نواز صاحبہ بھی وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں, تو اگر وہ 119 سے امیدوار بنتی ہیں تو مقابلہ اچھا ہوگا. کیونکہ دو خواتین ہیں, وہ بھی مریم نواز صاحبہ میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. مریم نواز صاحبہ پچھلے الیکشن میں جیل کے اندر موجود تھیں اور اس الیکشن میں یہ جیل کے اندر موجود ہیں. تو بات یہ کہ ویسے تو میں اس چیز کا قائل نہیں کہ اس طرح کوئی سیاسی لوگ جیلوں کے اندر جائیں, لیکن آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ماحول بن گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات کے حوالے سے یہ خوش آئند نمبر ہے کہ لاسٹ ویک ہم بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ سیاسی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی, اور یہ اب جو سیاسی گہما گہمی ہے اس کا کریڈٹ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ضرور دیں کہ ساری پارٹیز نے جلسے کیے ہیں اور جلسے بھرپور ہو رہے ہیں. اور میرے لیے اب سوال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ تو ایکٹیو ہو گئی ہے, لیکن عوامی سطح پہ تحریک موجود ہے. چونکہ الیکشن نتیجہ خیز ہونا چاہیے, بامقصد ہونا چاہیے. یہ تب ہوگا جب ووٹنگ کی شرح بھی بہت زیادہ ہو. ووٹنگ کی شرح پہ ہم بعد میں بات کریں گے. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب, جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ان کے ورکرز ہیں, ان کا مورال آپ اس کے بعد اچھا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک مقابلے کی فضا بن گئی ہے. صنم جاوید جو کہ ان کی ایک سمبولک بڑی امپورٹنس رہی ہے, بند رہی ہیں انہوں نے جیلوں میں, تو کچھ ماحول بنتا اب اس کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس کو بڑے مختلف انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اتنا سمپل یہ گیم نہیں ہے, کیونکہ جو سارے جو الیکشن کے سلسلے میں بنیادی فیصلے ہوئے ہوئے ہیں اور جو کچھ بھی اس میں سے رنگ نکلنا ہے اس کا ہمیں یہ ضرور ہے, اندازہ ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے تھوڑی سی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے. یعنی الیکشن کمیشن کو یہ غور کرنا چاہیے نا کہ انہوں نے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا ہے اور وہ جا کے سپریم کورٹ سے پرمیشن لیتے ہیں. تو یہ بھی تو غور کرنے والی بات ہے, یہ بھی تو ایک الیکشن کا پہلو ہے. انہی باتوں سے ایک امپریشن پیدا ہوتا ہے, اور پالیٹکس کے اندر پرسیپشنز یا امپریشنز جو ہیں بعض دفعہ ریئلٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ لوگ جو الیکشن کروا رہے ہیں وہ اس بات پہ غور کریں کہ پرویز الہی صاحب کو بھی اجازت ملی ہے اور یہ 3 کینڈیڈیٹس ان کو بھی اجازت ملی ہے, اور اس طرح کیا وجہ ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے.
دوسری طرف بہت سے انڈیپینڈنٹ ہیں وہ الیکشن چھوڑ رہے ہیں، کمپیٹ نہیں کر رہے، تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ اوور آل نیچر آف الیکشن میں کوئی فرق اس فیصلے سے پڑے گا۔ ہاں تھوڑی سی ایکٹیویٹی بڑھے گی، لیکن ایکٹیویٹی کا اب ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ دیکھیں نا آج کیا تاریخ ہے، 26 تاریخ ہے، تو اب آپ الیکشن 6 تاریخ کو آپ کی کیمپین ختم ہو جائے گی، تو اس میں کتنی آپ ایکٹیویٹی جو ہیں وہ کر لیں گے؟ ویسے بھی اس وقت ایکٹیویٹی لو کی ہے، کچھ بینر وینر 2-4 تھوڑے بہت نظر آتے ہیں، ورنہ تو ہر محلے میں پارٹی آفس کھلے ہوتے تھے، کینڈیڈیٹ کے آفیسز کھلے ہوئے ہیں، وہاں محفلیں جمی ہوئی ہیں، چائے چل رہی ہے، محفل چل رہی ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے۔ اب ذرا الیکشن کیمپین کا ذرا معائنہ تو کریں نا، انڈیپینڈنٹلی آپ سٹڈی کریں۔ جب جلوس آ رہے ہوتے ہیں کسی لیڈر کے، جب وہ وزٹ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس وقت رونق ہو جاتی ہے، لوگ ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد الیکشن کی آپ کو فضا نظر نہیں آتی۔ تو میرے نزدیک یہ الیکشن جو ہے نا، ان الیکشن کی جو تاریخ لکھی جائے گی وہ اتنی اچھی تاریخ نہیں ہوگی، اور ہمیں نہیں معلوم اس الیکشن سے کیا صورتحال ہوگی اور اس سے کیا نتائج یہ انفولڈ ہوگا آہستہ آہستہ، اور یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ہم نے وہ ایکٹیویٹی نہیں دیکھی، ڈور ٹو ڈور کیمپین نہیں دیکھی، جس طرح سے پوسٹرز بنتے تھے، پیمفلٹ تقسیم ہوتے تھے اور موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی ووٹرز کو، وہ نہیں ہم نے دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ بات ہم کر رہے ہیں ان پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جن کو اجازت ملی ہے، ان میں سمبولک امپورٹنس بہت زیادہ ہے، پرویز الہی صاحب کی ان کو بھی اجازت مل گئی ہے، صنم جاوید بھی امپورٹنٹ ہیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹائم بہت لگا دیا، وقت نہیں رہا ان کے پاس کیمپین کرنے کا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیمپین تو ان کی آلریڈی ہو چکی، اتنا تو یہ ہائی لائٹڈ رہے کیسز کو لے کے، کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں انتخابات جو لوگ کرا رہے ہیں شاید ان کو انتخابات کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اس سے ایک قوموں کی تقدیر بدلتی ہے، اس سے ملک میں استحکام بھی پیدا ہو سکتا ہے، عدم استحکام بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک حکومت پہ جو انتخابات کے نتائج کے طور پہ بنتی ہے، اس کے اوپر عوام کا اعتماد بھی ہو سکتا ہے اور عوام کا اعتماد بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرا خیال ہے کہ ملحوظ خاطر نہیں رکھی گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو پابندیاں لگی ہیں ایک سیاسی جماعت پہ، اور اس کے بعد جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں کچھ امیدواروں کو نااہل قرار دینے کے لیے، وہ ان کے ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے وہ سپریم کورٹ میں پہنچے، سپریم کورٹ میں جا کے ان کو ریلیف ملا ہے۔ تو آخر جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سطح پہ یا آروز کی سطح پہ، ان کے لیے آپ نے قانون میں کوئی حساب کتاب رکھا ہوا ہے کہ ان کا احتساب ہو سکتا ہے کہ آخر کس بنیاد پہ کہ وہ قانونی قرار دے رہے ہیں، سپریم کورٹ اس کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے، تو غیر قانونی جو قرار دینے والے ہیں آخر وہ متعصب تھے یا یہ ہے کہ ان میں خود مختاری نہیں تھی، آخر کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے۔ تو انتخابات ایسی صورتحال میں جب ملک میں دہشت گردی بڑھی ہے، معاشی صورتحال بہت خراب ہے، باہر سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی، لوگوں میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر اعتماد کی کمی ہے، ایسے حالات میں جب پاکستان علاقائی اور داخلی طور پر خطرات کا سامنا کر رہا ہے، اگر انتخابات ہم کراتے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے کہ یہ منصفانہ، شفاف اور آزادانہ ہو رہے ہیں، تو جو بھی نتائج نکلیں وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے درست نہیں ہوں گے۔ سمبولک ویلیو ضرور ہے، 3-4 کیسز ہیں۔ اگر انڈیپینڈنٹ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کی کہ 43% سب سے زیادہ پاپولر ووٹ پرسنٹیج تھی 2018 کے انتخابات میں، ایک پارٹی کو ہی آپ مکمل طور پہ باہر کر دیں تو اس سے کیا تاثر جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یا الیکشن کمیشن بہت نقصان کر چکا ہے انتخابات سے حوالے سے ملک کا۔ اب بھی اگر وقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد بحال کیا جائے، اور جو معطوب سیاسی جماعت ہیں ان کے لوگ اگر اس وقت آزاد امیدوار کے طور پہ انتخابات لڑ رہے ہیں تو ان کے پوسٹر بھی لگنے دیے جائے، جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے، تب مقابلہ ہوگا کہ ایک طرف سے ایک سیاسی جماعت لاہور میں یا 2 سیاسی جماعتیں کئی مہینوں سے مہم چلا رہی ہیں، اور اگر صنم جاوید کو یا پرویز الہی صاحب کو صرف 2 ہفتے ملتے ہیں تو یہ ناانصافی تو ہے، اور اسے کیا تاثر جاتا ہے ملک میں اور ملک کے باہر۔ صحیح۔ رشید صافی صاحب،
آپ کو کیسا لگا یہ فیصلہ، اور اس کے بعد آپ کو مقابلے کی فضا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا نقصان ہوا ان کینڈیڈیٹس کا کہ ان کو وقت کم ملا، یا اگر ہم آن دی ادر ہینڈ دیکھیں تو خبروں میں تو یہ رہے ہیں ان کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں، الیکشن کا ماحول عملی اقدامات پہ مبنی ہوتا ہے. آپ کے سمبولک فیصلوں سے یا اقدامات سے الیکشن کے رزلٹ حاصل نہیں کیے جا سکتے. آپ جو فرما رہی ہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، اس کی ایک اہمیت ہے کہ ایک پارٹی اپنی طے پہ جدوجہد کر رہی ہے اور تمام تر رکاوٹوں کے باوجود وہ میدان میں موجود ہے. وہ سماجی جو سوشل میڈیا ہے اس پہ ان کی موجودگی آیا ہے، گلی کوچوں میں ان کی موجودگی ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ تو اس پارٹی کی اپنی ایک جدوجہد ہے، لیکن جو ذمہ داران ہے انہوں نے کتنا لیول پلینگ فیلڈ، تو کیا فیلڈ ہی نہیں ہے. لیول کی تو ہم بعد میں بات کریں گے، اب فیلڈ ہی نہیں. ایک جماعت کو آپ نے مکمل طور پہ آؤٹ کر دیا سیاسی منظرنامے سے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد اس پارٹی کا جو ہے انتخابات میں ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا ہے. اب جو آزاد امیدوار ہے ان کو بھی آپ کل کے کمپیننگ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے. تو آپ کس طرح ایک مومنٹم پیدا کرنے کی جو آپ کی ایک خواہش ہے وہ پوری ہوگی؟ جو ایک جمہوری طرز عمل کا ایک تقاضا ہے وہ کس طرح پورا ہوگا جب وہ پارٹی نہیں ہے؟ آج سے 3 مہینے پہلے کی سروے اٹھا لیجئے گا، اس میں آپ کو ایک پارٹی سر فہرست نظر آئے گی. اس وقت وہ پارٹی سرے سے الیکشن کی دوڑ میں موجود ہی نہیں ہے. تو آپ جو سوال کر رہی ہے اس پس منظر پہ آپ غور فرما دیجئے گا. اس پارٹی کا اپنا اگر وجود انہوں نے برقرار رکھا ہے تو اس پارٹی کا خاصہ ہے. الیکشن کمیشن نے اس کے لیے کیا کیا ہے، ہماری عدالتی نظام نے ان کے لیے کیا کیا ہے، جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو الیکشن کروانے کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. ایک جو آزادانہ اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری اقدامات ہیں، کم از کم اس میں 4-5% تو آپ موومنٹ کرتے نا. آج بھی دیکھیں نا، جو الیکشن پولنگ سکیم فائنل جو جاری ہوئی ہے، کوئی 92,363 پولنگ سٹیشن ملک بھر میں ہیں. آپ ووٹر کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اس میں آپ نے 50-60% سے زائد پولنگ سٹیشن کو حساس قرار دیا ہے اور ووٹر کو ڈرا دیا ہے کہ اگر آپ پولنگ سٹیشن میں گئے تو وہاں پہ خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا کے 15,000 سے زائد پولنگ سٹیشن میں 80% سے زائد کے پولنگ سٹیشن کو آپ نے حساس یا حساس ترین قرار دیا ہے. پنجاب کے 52,000 سے زائد پولنگ سٹیشن میں آپ نے 30,000 سے زائد پولنگ سٹیشن تو ایک خوف کی فضا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. رشید صافی صاحب، آج آپ کی طرف کوئی حلف نامے بھی ہوئے ہیں، اس کے بارے میں کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایک پارٹی نے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور جمہوریت کا پہیہ چلنے دینے کے لیے ایک قربانی دی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے امیدواروں کو آزاد لڑنے کی اجازت دے دی ہے. یعنی الیکشن سے انہوں نے بائیکاٹ نہیں کیا ہے. اب آپ جا کے آپ ووٹر کے ذہن کو اتنا پراگندہ کر رہے ہیں کہ اسد قیصر صاحب جو عمران خان صاحب کے سب سے پرانے ساتھی ہے، پرویز خٹک سے بھی پرانی ساتھی ہے خیبر پختونخوا میں، ان کو قرآن پاک کا مبارک نسخہ خط میں لے کے اپنے ووٹرز کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. ہمارے مردان سے مشوانی صاحب ہے جو پی ٹی آئی کے پرانے ساتھیوں میں سے ہے، ان کو قرآن پاک کا نسخہ لے کے اپنے جیب میں یا ہاتھ میں لے کے اپنے ووٹرز کو بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے. آپ نے خیبر پختونخوا کے 4 اضلاع میں بلکہ پورے جو جنوبی ڈویژن ہے، ٹانک، بنو، ڈی آئی خان، لکی مروت، وہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا. ثانیہ، یہ کہاں کا آپ انصاف کر رہے ہیں جب آپ الیکشن بھی کروا رہے ہیں اور دفعہ 144 کا نفاذ بھی ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کا وصول ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اچھا، جہاں پہ انفنٹریشن ہو رہی ہے، باجوڑ میں افغانستان سے لوگ آ کے حملے کر رہے ہیں، خودکش وہاں پہ اپنے آپ کو پاڑ رہے ہیں، باجوڑ میں دفعہ 144 نہیں ہے. خیبر ایجنسی میں جو حساس ترین ڈسٹرکٹ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پہ آپ کو دفعہ 144 لگانے کی زحمت نہیں ہوئی.
وزیرستان میں آپ دفعہ 144 نہیں لگا رہے، ٹانک پہ لگا رہے، مولانا کو آپ نے جتوانا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، لکی مروت میں آپ نے لگانا ہے، آپ نے اپنے من پسند امیدوار کو جتوانا ہے، ٹانک میں آپ نے لگوانا ہے دفعہ 144. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ ایک سائیڈ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، الیکشن کمیشن ایک سائیڈ پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں، عدالت ایک سائیڈ پہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت آ کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرے، دوسری طرف آپ دفعہ 144 لگا رہے. پتہ نہیں پنجاب کے کتنے اضلاع میں دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے، پتہ نہیں کتنے اضلاع میں دفعہ 144 کا مزید نفاذ ہوگا. انتخابات کے ساتھ چیز یہ بالکل ماننے والی نہیں ہے، کنفیوژن والی تسلیم صورتحال ہے جو کرنے ساتھ والی ساتھ نہیں چل ثانیہ. سکتی. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، انتخابی ایکٹیویٹیز اور یہ جو دفعہ 144 ہے یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یہ آپ کا پوائنٹ تھا. سلمان صاحب، بلاول بھٹو کے ایک بیان کی میں آپ سے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی. پہلے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ بنا لیں گے. اب انہوں نے آزاد امیدواروں والی اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کے ایک قدم آگے فرمائش کی ہے. فرمائش کیا کی ہے؟ ڈائریکٹ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہی ووٹ دے دیں. تو کیونکہ اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ دیا، یعنی آزاد امیدواروں کو بھی ووٹ آپ نے دیا، تو وہ تو نون لیگ کے کھاتے میں جائیں گے. تو کیا اس فرمائش کو کوئی مانیں گے ان کے ووٹر؟ دیکھیں، ایک بات تو ابھی چونکہ یہاں پہ ہوئی ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ نے اجازت دے دی صنم جاوید صاحبہ کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو. یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جی الیکشن کمیشن کے بعد الیکشن ٹریبیونلز ہوتے ہیں اور جو الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارے تو کام کر رہے ہیں. دوسری بات، ابھی میرے بھائی رشید صافی صاحب جو صورتحال پیش کر رہے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ہفتے جب بات ہوئی تھی ایک ریزولیشن کی، آپ کو یاد ہے کہ میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ صورتحال کے سدے باب کا مؤثر طریقہ تو الیکشن ہے، تاکہ پاکستان کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹس ہو اور اس دہشت گردی اور خوف و ہراس کی صورتحال کا سدے باب ہو. آج انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی پنجاب کے اندر جو دفعہ 144 لگی ہے، میں صرف پنجاب کی حد تک میں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے پختونخوا میں کچھ اور وجوہات ہو، یہاں انہوں نے آتشی اسلحہ جو ہے اس کی نمائش پر پابندی لگائی ہے اور یہ بالکل درست کیا ہے. اس لیے کہ جس طرح کی کیفیت پاکستان کی سیاست میں پیدا کی گئی ہے نا، اس میں تناؤ ہے، ٹکراؤ ہے، یہاں تک کیفیت بازی میں نہیں ہوئی تھی. ہم نے ایسے بھی اس لاہور کے اندر دیکھا ہے کہ بڑے الیکشن ہو رہے ہیں اور دونوں امیدوار بیٹھ کے ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں. اب وہ صورتحال ختم ہو گئی. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ آزاد امیدواروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اب وہ تحریک بات یہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ تحریک انصاف کا ورکر یہ نہیں جانتا یہ جو الیکٹڈ کی گردان تھی، اور ابھی میں کچھ عرصہ پہلے وہ تو کہہ رہے تھے کہ سندھ کو ایک شہباز سپیڈ کی ضرورت ہے. یہ جو سیاستدانوں کے بیانات ہوتے ہیں اور ان میں تضادات ہوتا ہے نا، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. کیا آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک قابل عمل ایجنڈا ہے اور ہم حکومت میں آنے کی صورت میں پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف فراہم کریں گے؟ میرے خیال میں اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کل اپنے منشور کا اعلان کر رہی ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا ورکر کوئی سافٹ کارنر کا مظاہرہ کرے گا بلاول بھٹو زرداری پہ. البتہ پیپلز پارٹی کی سیاست میں مجھے جو سگنیفیکنٹ بات لگ رہی ہے نا، وہ ہے آصف علی زرداری صاحب کی خاموشی. اس لیے کہ میں آصف علی زرداری صاحب کا آئندہ سیٹ اپ میں بھی کوئی رول دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے یا سیاسی بات پر ایسا تلاؤ نہیں پیدا کرنا چاہتے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور زیادہ ٹکراؤ بڑھے. کہ باجے کہ جو صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، میں پہلے روز سے یہاں کہتا رہا کہ جی بلے کا نشان ملنا چاہیے، پارٹی موجود ہے. اور سب سے پازیٹیو بات اگر اس وقت تک کی صورتحال میں نے محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے بائیکاٹ کی بات نہیں کی کہ پی ٹی آئی بھی الیکشن لڑنے کی بات کر رہی ہے. ماضی کے اندر سیم یہی صورتحال، دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات کو تھوڑا سا چونکہ وہ ریاست کا معاملہ ہے، اسی طرح کی صورتحال نواز شریف صاحب اندر تھے نا 2018 میں، مریم نواز صاحبہ بھی اندر تھی اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا تھا. وہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ہم نے پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی کہ کنہوں نے کروائی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور جب آپ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اس کا فائدہ انہیں کیا ہوا
کہ تمام تر مقدمات اور گرفتاریوں اور جیلوں کے باوجود وہ پنجاب میں اکثریتی پارٹی بنے تھے. لہٰذا مشکل صورتحال کے اندر سے پارٹیز نکلتی ہے. کل تک وہ نواز شریف صاحب کو مرد الزام ٹھہرا رہے تھے, آج وہ بڑی آپ نے کہا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے بائیک آؤٹ کی بات نہیں کری, سب الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, لیکن کچھ انڈیویجولز بات کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کا بیان آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا کہ الیکشن تو انتشار پھیلائے گا, اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے. اس پارٹی نے انہیں نہ صرف پرائم منسٹر بنایا تھا, 2018 کے الیکشن میں وہ شکست کھا گئے تھے, انہیں لاہور میں لا کے ضمنی الیکشن جتوایا. میرا ذاتی خیال ہے کہ پارٹیز ہی لوگوں کو عزت دیتی ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب, جب آدمی باہر ہوتا ہے نا, کیا جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے سسٹم میں ان خرابیوں کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے ریزائن دیا تھا؟ تو میرا نہیں خیال کہ جب آپ خود اپنے آپ سے پارٹی سے فیصلہ کرتے, پارٹیز ہی عزت دیتی ہیں. کہ پارٹیز کے بغیر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک مشق کر کے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں جو معاشی صورتحال کے حوالے سے تھی, اور سب سے زیادہ ڈیمیج وہ کیوں ہوئے کہ جب عمران خان صاحب کی گھڑیوں کے واقعات آئے تھے تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی آئے تھے, اور وہ اتنا ریئلسٹک آدمی ہے, اس نے کہا تھا کہ میں اس چوری میں شامل تھا. صحیح, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, کچھ ڈیجٹس اینڈ نمبرز کی بات کر لیتے ہیں ہم. 2018 کے الیکشن کے بعد 2 کروڑ کے قریب نوجوان نئے ووٹرز رجسٹر ہوئے ہیں, اور اگر ہم ٹوٹل بات کریں ان کی تو 5 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز ایسے ہیں جو 18 سے 35 برس کی عمر کے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ان حالیہ سالوں میں جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رہیں, جلسے جلوس کی سیاست ہو, اس میں بہت سگنیفیکنٹ نمبر آف ہم نے یوتھ دیکھا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات میں ووٹ کی صورت میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکے گا یہ نمبر؟ دیکھیے, یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ پہ. اگر یہ لوگ باہر آئیں اور جا کے ووٹ ڈالیں تب تو اس کا امپیکٹ ہوگا, ورنہ جو ہے 2018 میں بھی نوجوان موجود تھے, اتنی تعداد نہیں تھی, تعداد کم تھی, لیکن وہاں موجود تھے, لیکن ووٹر ٹرن آؤٹ ان کا نہیں تھا. یہ جو نوجوانوں کی ایکٹیویٹی آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے. فیلڈ میں آپ چلے جائیں کہ الیکشن کیمپین میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا. الیکشن کیمپین تو ایک ڈیڈ قسم کی ایک الیکشن کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اگر تو یہ نوجوان باہر آ گئے اور انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دے دیا تب اس کا ہمیں امپیکٹ نظر آئے گا. اسی لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو فوکس کر رہی ہیں ان کے اوپر کہ ان کو موبلائز کرنے کے لیے ان سے وعدے کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے نوکریاں مہیا کی جائیں گی. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ آئیں اور ووٹ دیں, تب اس سے کام ہوگا. اور ایک بات یہ کہنی ضروری ہے, سیکشن 144 کی کافی بات ہو گئی ہے. دیکھیے, اسلحے کی نمائش کو روکنے کے لیے سیکشن 144 کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہی بات اسلحے کا استعمال, اسلحے کی جو شو کرنا جو ہے, یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے اندر موجود ہے, اور کوڈ آف کنڈکٹ کی بنیاد پہ پولیس ایکشن لیتی ہے اور لوگوں ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرتی ہے. 2018 میں اچھے خاصے لوگ گرفتار ہوئے, ٹھیک ہے, بعد میں وہ چھوڑ دیے گئے, لیکن یہ ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری, اس کے ذریعے آپ وہ چیزیں انفورس کر سکتے ہیں. یہ تو ویسے ہی انتظامیہ کے اختیارات بڑھانے کے لیے سیکشن 144 لگایا گیا, اس کو استعمال کریں یا نہ کریں وہ دوسری بات ہے, لیکن یہ کہ ہے کہ قانونی طور پر انتظامیہ کے اختیارات بڑھ جاتے ہیں, ورنہ یہی کام انتظامیہ کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے جو ہے وہ کر سکتی ہے. تو دیکھیے, یہی تو چیز دیکھنے والی ہے جو میں نے ایک بات پہلے کہی تھی کہ پالیٹکس میں پرسیپشن, پالیٹکس میں یہ کہ کسی عمل کو لوگ کس طرح دیکھتے ہیں, جس میں پاکستانی ووٹر بھی ہے, پاکستان کا عام آدمی بھی ہے, پارٹیاں بھی ہیں اور غیر ملکی نمائندے بھی ہیں, انٹرنیشنل فوکس بھی الیکشن پہ ہوتا ہے, وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سے ایسے اقدامات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں, اور یہ الیکشن کیمپین اور یہ الیکشن پروسیس پاکستان کے جتنے پرانے الیکشن 1970 سے یہ ڈائریکٹ نیشنل اسمبلی کے الیکشن شروع ہوئے ہیں, ان سب الیکشن کی نسبت یہ الیکشن بہت ڈیفرنٹ ہے. اور مینوپولیشن, آگے پیچھے کرنا, یہ ہمارے ہاں الیکشنوں میں ہوتا ہے, ہمیں ماضی کا پتہ ہے, لیکن یہ ہے کہ جو اس دفعہ ستھرائی سے کام لیا گیا ہے, جو اس دفعہ ہوا ہے, وہ اس پہ میرا خیال ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے یہ, کیونکہ الیکشن ہمارا ہے, ہمارے ملک کے لیے ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ایک اچھا امپریشن پڑے, اس کو فیئر اینڈ آنیسٹ الیکشن کہا جائے. لیکن اس کے لیے آپ کو بہت سے اقدامات جو کیے ہیں اب تک آپ نے کیے ہیں, اس سے یہ نقصان پہنچا ہے. اب بھی اس چیز کو ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو الیکشن کمیشن کر سکتا ہے.
صحیح، الیکشن کمیشن کو یہ ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہیے، یہ آپ کا خیال ہے. اور ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نمبر بڑا ہے نوجوان ووٹرز کا، یہ اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابات کے نتائج کے اوپر بھی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آزاد امیدواروں کے بارے میں ہم پرسیپشن کی بات کر رہے تھے، کیا یہ جان بوجھ کے بنائی جا رہی ہے کہ یہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے؟ جیسے صافی صاحب نے بتایا کہ حلف بھی دینا پڑے جو پوٹینشیل وننگ کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، حلف کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ لوگ حلف دینے کے بعد، قسمیں اور وعدے کرنے کے بعد ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ان کا فوری طور پہ فائدہ کہاں پہ ہے، تو وہ اپنا بھیس بھی بدل لیتے ہیں، نیت بھی بدل جاتی ہے اور سیاسی وفاداری بھی بدل جاتی ہے. ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیے جائیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بعد میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. بات اصل میں نوجوانوں کی ہے. نوجوانوں کو دیکھنا ہوگا کہ ان کا اس وقت پاکستان کے سیاسی نظام اور جو یہاں پہ 2-3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جنہیں میں موروثی سیاسی جماعتیں کہتا ہوں، ان کی طرف ان کا رجحان کیا ہے، ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. پاکستان کا نوجوان ہماری نسبت، جب ہم کسی زمانے میں نوجوان تھے، زیادہ باشعور ہے. دنیا کا پتہ ہے، سیاست کا پتہ ہے، معیشت کا پتہ ہے. وہ اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ پریشان ہے. ہم اپنے زمانے میں پریشان نہیں تھے. ہمیں نوکریاں فوراً مل جاتی تھیں. اب نوکریاں نہیں مل رہی. آبادی 6 گنا 7 گنا بڑھ چکی ہے جب پاکستان بنا تھا آج تک. تو وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ماضی میں 40-50 سال سے پاکستان کی سیاست پر چھائے ہوئے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کہاں لا کے کھڑا کیا ہے. کہ پاکستان کا وہ موازنہ کرتے ہیں ہمسایہ ممالک سے، وہ دنیا سے کرتے ہیں، اور جب وہ کرتے ہیں تو ان کو بہت مایوسی ہوتی ہے. تو اس مایوسی میں ایک تیسری طرف، چوتھی طرف وہ انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو موروثی سیاسی جماعتیں ہیں، نوجوانوں کا جو میں جانتا ہوں اور نوجوانوں میں پھرتا ہوں، جو میرا تاثر غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ میری ایک رائے ہے. میری رائے غلط ہو سکتی ہے، دوسرے لوگوں کے اس بارے میں رائے ہو سکتی ہے کہ نوجوان، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی جو ایسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں ماضی میں رہی ہیں، نام لینا مناسب نہیں، وہ رہی ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان نظر نہیں آتا. بات وہی ہے کہ اگر وہ بڑی تعداد میں نکلے اور نکل کے انہوں نے ووٹ اس دفعہ دیا، تو ظاہر ہے کہ نتائج 2018 کی طرح مختلف ہوں گے اور مختلف ہو سکتے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں، اور سب پارٹی کی طرف سے جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان نکلیں. جب نکلیں گے تو یہ نہیں معلوم کہ ان کی پرچی کہاں پہ جاتی ہے، نوجوانوں کا یہ ایکٹیویزم آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو ہی نتائج کے اوپر فرق پڑے گا؟ ادروائز آپ پولیٹیکل پارٹیز کے جلسوں میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو ووٹ کی صورت ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. رشید صافی صاحب، ابھی نوجوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک سگنیفیکنٹ نمبر ہے جو نئے رجسٹر ہوئے ہیں، ویسے بھی اوور آل بہت بڑی تعداد ہے. تو نمبرز میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ کوئی تحریک نوجوانوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے اپنے ارد گرد؟ دیکھیں، نوجوانوں میں جو مجھے تحریک نظر آ رہی ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ان کی موجودگی زیادہ عیا اور واضح ہے. ابھی جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر رسول بخش صاحب جو ہیں، وہ جو ارشاد فرما رہے تھے کہ 2018 میں جس طریقے سے لوگ نکلے اور پھر نتائج بدلے، وہ میری نظر میں ان کی رائے مقدم ہے اور معتبر بھی ہے. لیکن میری رائے میں وہ RTS کی بدولت وہ نتائج حاصل کیے گئے تھے، اور اس سے پہلے محکمہ زراعت کو بروئے کار لاتے ہوئے سازگار فضا بنانے کی کوشش کی گئی. اب اسی فلم کو ایک نئے پرنٹ کے ساتھ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. لیکن نوجوان جو آپ فرما رہی ہے ثانیہ، وہ آپ درست کہہ رہی ہے. پاکستان نوجوان آبادی کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ 5 ممالک میں سے ہے. پاکستان کی 40% سے زائد آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور سوشل میڈیا
جس نے ایک جانب اس پہ تنقید تو کی جاتی ہے کہ اس پہ بےہودگی ہو رہی ہے، اس پہ بدمزگی پھیلائی جا رہی ہے، اس پہ نفرت اور منافرت کی ایک تدریس اور تعلیم ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ درست بات ہے، لیکن میری نظر میں 100 سال میں جمہوری نظام نے جو ون مین اور ون ووٹ کے نتیجے میں جتنی انسانی شعور اور انسانی عقل کے حوالے سے سفر کیا تھا، سوشل میڈیا نے وہی سفر 6-7 سال میں طے کر لیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ موجود جو نوجوان ہیں ان کی طاقت کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور مجھے تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اتوار کے دن جو کال دی گئی ہے کہ کتنے لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں، یہ ڈیفائننگ ایک دن ہوگا آنے والے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے۔ اگر لوگ نقطہ کوکا سننے والوں میں سے آدھے تو کیا 25% جنہوں نے لائکس اور اس کو سبسکرائب کیا ہے اس گانے کو، اس پہ سے 25% بھی سٹریٹ پہ آئے، 20% بھی لوگ اگر سٹریٹ پہ آئے تو آپ کو نتائج مختلف ملیں گے۔ اگر وہ لوگ سٹریٹ پہ نہیں آئے اور صرف کی بورڈ پہ انہوں نے اکتفا کیا تو پھر انقلاب کا سفر ابھی جاری رہے گا، اور کی وہ بورڈ دن واریئرز ہیں، ان کو ہمارے سوشل میڈیا سے نکل کے انتخابی میدان میں جو کہ لگے گا 8 فروری کو، اس میں اپنے ووٹ کی صورت میں ٹرانسلیٹ اپنی حمایت کو کرنا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ہی نتائج کے اوپر جو مختلف اور منفرد اثر وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے پینل کا خیال تھا، اور واپس آئیں گے تو ہم ڈیبیٹ کو آگے یہیں سے بڑھائیں گے۔ اس وقت شامل کریں گے ایک شارٹ کمرشل بریک۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم ملک کی سیاسی صورتحال ڈسکس کر رہے تھے، اب انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے، اور بات ہوگی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی، جہاں پہ اسرائیل کی آج سبکی ہوئی ہے، اور جو فلسطین کا موقف تھا جو ساؤتھ افریقہ کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اس کے شواہد موجود ہیں اور اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلے گا۔ سلمان غنی صاحب، کس طرح سے اس ڈیولپمنٹ کے اثرات ہوں گے فلسطین کے ایشو کے اوپر؟ کہ عالمی عدالت انصاف نے ایک تو انسانیت پر مبنی فیصلہ دیا ہے، اور اسرائیل کا جو مکروہ اور بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں صرف امریکہ کی اسرائیل کی سبکی نہیں ہوئی، امریکہ کی بھی ہوئی ہے، چونکہ اصل پشتیبان وہ ہے، اور جہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سارا سلسلہ نسل کشی کا بند کریں، تو وہ تو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز کو کچھ نہیں سمجھتا، تو وہ اس پہ کیا عمل پیرا ہوگا، ابھی یہ کارروائی چلنی ہے۔ لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنوبی افریقہ مسلم کنٹری نہیں ہے، وہاں 80% کرسچین کی آبادی ہے، انسانیت کے نام پہ وہ کورٹ کے اندر 5% مسلمان ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے کہ کسی مسلم کنٹری کو یہ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے کہ کہیں امریکہ خفا اور عملی طور پہ کچھ نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا بائنڈنگ ہوگی؟ مانتا نہیں ہے اسرائیل کسی کی بات، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، اصولی طور پر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اسرائیل کی کنڈمنیشن ہے۔ جب اسرائیل کی کنڈمنیشن ہوتی ہے تو امریکہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل اس قسم کی وحشیانہ کارروائیاں جو ہیں وہ جاری نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس سے گراؤنڈ پہ کوئی تبدیلی کے ہمیں فی الحال امکانات جو ہیں وہ نظر نہیں آتے، کیونکہ غزہ میں 25,000 سے زیادہ جو ہے نا فلسطینی جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، اور اپنی بمباری ان کی چل رہی، تو ان کی حیثیت کو امپروو کرنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ مسلمان ملک کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس ایشو کو ریز کرتا۔ ایک ایسا ملک جو مسلمان ملک نہیں ہے، اور مسلمان ملک اپنے خاموشی سے اپنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ صرف قطر نے کچھ تھوڑی بہت کوشش کی ہے، قطر کی حکومت نے، باقی تو اپنے مزے میں امریکہ سے تعلقات ہیں۔ اگر یہ حالات خراب نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے سعودی عربیہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا چکا ہوتا۔ تو افسوس کی بات ہے، لیکن خوشی کی بات ہے کہ اصول کو کنفرم کیا گیا، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس اصول سے بین الاقوامی دباؤ بڑھے گا، لیکن امریکہ جب تک اپنا رویہ نہیں بدلے گا فلسطینیوں پہ ظلم اور تشدد جاری رہے گا۔ ٹھیک، ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب، کہا ہے یہ عالمی عدالت انصاف نے کہ جو ناانصافیاں وہاں پر ہو رہی ہیں وہ بند کرے اسرائیل مانے گا اس بات کو؟ مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے، دنیا کے ہر بڑے شہر میں ان کے خلاف جلوس نکلے ہیں، ہر جگہ ان کی مذمت ہوئی ہے،
اور عالمی رائے عامہ کو اگر دیکھیں اس میں مغرب کے ممالک بھی شامل ہیں، مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، وہ اسرائیل کی جارحیت اور اسرائیل کی متشددہ پالیسیوں کے بہت خلاف ہے۔ وہاں پہ جو نسل کشی انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے اس کو روکنے کے لیے عالمی عدالت نے کوئی مؤثر قدم تو نہیں اٹھایا، لیکن ایک اصولی فیصلہ دے دیا ہے جس سے کہ کم از کم اصول کی پاسداری ضرور ہوتی ہے، لیکن جب تک کہ یورپین یونین اور خصوص طور پہ امریکہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا اس وقت تک اسرائیل شاید اپنی جارحیت ختم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن تاریخ بن چکی، اور وہ تاریخ یہ بنی ہے کہ جنوبی افریقہ نے آخر فلسطینیوں کا مقدمہ عالمی عدالت میں لڑا اور پیش کیا، اور یہ بھی تاریخ بن چکی ہے کہ ہمارے 55 ممالک مسلمان ممالک کے رہنما بس سوچتے ہی رہ گئے، خوف میں اور فکر مندی میں کہ جانے کیا ہو۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کی ضمیر کی آواز تک نہیں سنی، صحیح، اور اگر کہیں سنی گئی ہے تو وہ جنوبی افریقہ میں سنی گئی۔ رشید صافی صاحب، آپ اس سارے سیناریو میں مسلم کنٹریز کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مایوس کن، انتہائی مایوس کن، اور سلام پیش کرتے ہیں نیلسن منڈیلا کے جنوبی افریقہ کو۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جن قوموں کے لیڈر جمہوریت اور انسانی آزادی کے لیے قربانی دیتے ہیں ان قوموں کے اندر انسانی ہمدردی دیر تک قائم رہتی ہے۔ جنوبی افریقہ کو کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ اسرائیل اور امریکہ جیسے طاقتور ممالک سے وہ پنگا لے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کیس لڑا اور جیتا بھی ایک لحاظ سے۔ گوچہ عالمی عدالت انصاف جو ہے سادہ اکثریت سے فیصلہ کرتی ہے اور ان کے پاس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے کوئی میکانزم، کوئی سسٹم موجود نہیں ہے، لیکن کم از کم اس فیصلے کے بعد یہ ضرور ہوا ہے کہ اسرائیل کو اب حق خود حفاظتی کا سو کال دعویٰ کرنے کا بھی وہ موقع فراہم نہیں ہوگا، اور یہ فیصلہ مدتوں تک اسرائیلی جو غاصب قوت ہے ان کے سامنے ایک دیوار کڑا رہے گا۔ لیکن اب آگے ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ عالمی عدالت انصاف نے اور ساؤتھ افریقہ کا نام بھی تاریخ میں لکھا جائے گا جس نے ایک مسلم کنٹری کی آواز اٹھائی، اور یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہماری جو مسلم دنیا تھی وہ سارے واقعے پہ خاموش رہی۔ آج کے ہم موضوعات آپ کے سامنے رکھے اور اپنے پینل کی رائے بھی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، کل نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔